نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 61 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومنہم الذین یؤذون النبی، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی باتوں سے اذیت پہنچاتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور کہتے کیا ہیں کہ یہ تو کانوں کے کچے ہیں، یہ میرے کان ہی ہیں۔ کل، اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، کہ ان کا تمہاری بات کو سنی انسنی کر دینا تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو نا یہ کانوں کے کچے ہیں تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ یؤمنُ باللہ، وہ ایمان رکھتا ہے، نبی جو ہیں ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی بات کو مان لیتے ہیں۔ مومن جو کہتے ہیں ان کو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بھی سچ ہی بول رہے ہیں۔ دیکھیں مومن تو سچ ہی بولتے تھے، اسلام قبول جن لوگوں نے کیا ان میں منافق بھی تھے، لیکن ظاہری طور پر تو وہ مسلمان تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، لیکن اپنی محفلوں میں ایسی باتیں کرتے تھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، کہ ان کے سامنے جا کر جو بھی بات کو تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، اللہ اکبر، بے ادبی کی باتیں کرتے تھے۔ اور یہ باتیں سن کر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی تو آپ کو تکلیف ہوتی، کیونکہ آپ لوگوں کے عذر سن کر تحقیق نہیں کرتے تھے۔ یہ منافق اگر آ کر کوئی کہتا کہ میرا عذر یہ ہے کہ میری بیوی بیمار ہے، اس کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، اس کی کیئر کرنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی ماں کا بہانہ کرتا یا کوئی اور بہانہ کرتا تو آپ کہتے ٹھیک ہے۔ اللہ فرمانے وہ ایمان رکھتے ہیں مومنوں پر، یعنی ایمان جو ہے ان کی باتوں کو مان لیتے ہیں، مومنوں کی باتوں کو۔ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، یہ ان کی شفقت ہے۔ ان کو یہ معلوم بھی ہو جائے کہ کوئی جھوٹ بولا ہے تو پھر بھی اس کو نہیں ٹوکتے، اس کو اس کے منہ پر جھوٹا نہیں ثابت کرتے۔ رحمت ہے کن کے لیے؟ اگر آپ بھی یہ ایمان لے آئیں، یہ منافق بھی، تو ان کے لیے بھی رحمت ہے، اور ایمان والوں کے لیے تو وہ ہے ہی رحمت۔ آمنوا منکم، جو تم میں سے ایمان والے ہیں، یعنی جو سچے ایمان والے ہیں ان کے لیے وہ رحمت ہے۔ اور اگر تم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایسی باتیں کرو گے تو تم اللہ کے ہاں پکڑے جاؤ گے، پھر تم عذاب کے مستحق ٹھہرو گے، رحمت کے نہیں۔ والذین یؤذون رسول اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دہ باتیں کر کر تکلیف پہنچاتے ہیں، لہم عذاب علیم، تو وہ یہ بات جان لیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پر تو میں بات کروں گا کس تناظر میں یہ آیت آئی۔ آج ہم کچھ ایسی باتیں تو نہیں کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بات آئے ہم سنی انسنی تو نہیں کر دیتے، کہیں ہم اقرار تو کرتے ہیں کہ آپ پر جان بھی نثار کرنے کو تیار ہیں، آپ پر اپنی جان مال سب کچھ نشاور کر دیں گے، لیکن جب موقع آتا ہے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ محبت کا دعویٰ آپ سے بہت ہے، لیکن آپ جیسی صورت اور سیرت اپنانے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارا کہاں شمار ہوگا؟ کیا یہ باتیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں گی قیامت والے دن تو کیا ان کو اذیت نہیں ہوگی کہ میری امت یہ کچھ کرتی رہی؟ اللہ اکبر۔ محبت کے دعویٰ بہت رکھتی تھی ہر ایک شخص ہم میں سے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ رکھتا ہے اور محبت کرتے بھی ہیں۔ ذرا سی کوئی بات ہو جائے تو مرنے مارنے پر آ جاتے ہیں، لیکن آپ کی سنت کو اپنانے میں، آپ کی سیرت کو اپنانے میں، آپ کے احکامات پر عمل کرنے کو ہم کوئی ویلیو دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ تھوڑا بہت ہم سب اپنے اپنے گروبانوں میں جھانکیں، میں آپ، کہ کیا ہماری اس وقت پوزیشن ہے، آپ کی سنتوں سے کتنی محبت ہے، آپ کے احکامات کی کتنی ہم تعمیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کتنا ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کی سیرت کو کتنا ہم نے اپنی زندگی میں داخل کیا ہے، آپ کے کتنے اخلاقیات
جو ہم پڑھتے ہیں کتنا اس کو اپنایا ہے. اور یہ قرآن جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اترا، کیونکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا، ام المومنین سے، کہ آپ کے اخلاق کیا تھے؟ تو پوچھا کہ قرآن نہیں پڑھتے؟ کہاں پڑھتے ہیں امی جان؟ تو کہا وہ چلتا پھرتا قرآن تھے. تو اس قرآن کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کو اپنے اوپر رکھنا ہے. لوگوں کو دیکھنا بند کریں. امتحان میرا اور آپ کا ہے، بات پہنچانی ہے. پہنچا دے اچھے طریقے سے اور خود بھی عمل کی پوری کوشش کریں. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ بھی اللہ نے یہی لگایا تھا، بلیغو، کہ آپ پہنچا دیں. آپ کے ذمہ صرف پہنچانا ہی ہے، یعنی آپ کی ذمہ داری پہنچانا ہی ہے. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہنچا دیں جو اللہ نے آپ کو کہا ہے. حساب لینا اللہ فرما رہے کہ وہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم لے لیں گے ان سے خود حساب. بہرحال تکلیف دہ باتیں کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے یہ تو کانوں کے بڑے کچے ہیں، جو کو مان لیتے ہیں، جو سن لیتے ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے. اللہ فرما رہے ان کا یہ تمہارا سننا اور تمہیں جھوٹا ثابت نہ کرنا، ان کو معلوم بھی ہو، یہی تمہارے لیے رحمت ہے، بہتر ہے اگر تم سمجھو تو. اب بھی پلٹاؤ، اب بھی اپنے آپ کو ٹھیک کر لو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے جو بات کو مان لیں گے ان کے لیے تو رحمت بنیں گے، اور منافقوں کے خلاف کل قیامت والے دن حجت بن جائیں گے. اللہ اکبر. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حجت پیش کریں گے. آیت آتی ہے سورہ الفرقان میں، وقال رسول، کہ کہیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مقدمہ پیش کریں گے اللہ کی عدالت میں کہ میری اس امت نے، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا. اللہ اکبر. اس کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں. اتنا ٹائم نہیں ملا ان کو. دنیا کی بڑی بڑی ڈگری لے لیں، آکسفورڈ جا کے پڑھ لیا، پی ایچ ڈیاں کر لیں، ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، ایم بی اے کر لیا، ماسٹر بزنس میں آگے ایسے آگے نکل گئے، پی ایچ ڈی کر لی، لیکن قرآن کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں تھا. تو یہ حجت ہوگا ہمارے خلاف، ذہن میں رکھیں. اور خاص کر وہ طبقہ جو پڑھا لکھا ہے، اور ہر ایک کے لیے اس کی استطاعت کے مطابق. اور اسی طرح آپ نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا تمہارے لیے حجت بنے گا یہ تمہارے خلاف. اللہ اکبر. اگلی آیت لے لیتے ہیں، آیت نمبر 62 ہے، یحلفون باللہ لکم لیرزوکم. اے مومنو، اب یہ کیونکہ اوس اور حضرت دو قبیلے تھے انصار کے، اور بہت سارے لوگوں کی آپس میں رشتہ داریاں تھیں، تعلق تھا، دوستیاں تھیں. اب ان میں سے بہت سارے لوگ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ جو ایمان لے آئے، اور بہت سارے ایسے بھی تھے جو سٹل منافق ہی تھے، کیونکہ جو مہاجر تھے وہ تو ایک پورا امتحان پاس کر آئے تھے. نفاق یہاں اگر آیا کیونکہ یہود کے ساتھ ان کے تعلق تھے، اور یہودی جو منہ سے کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں. آج بھی جو فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے ہماری حکومت کو بھی، اگر وہ یہ معاہدہ کر لیتے ہیں، اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں، تو یہ سراسر نافرمانی ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان کی کہ وہ تو ہماری مسلمانوں کے دل میں کھونپا ہوا چھرے کی طرح ہے. اور یہ بات ضرور دل میں رکھیں اور ذہن میں رکھیں کہ کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کس منہ سے کریں گے، اور آپ کی شفاعت کیسے حاصل کر پائیں گے. اور آپ کی شفاعت کے بغیر کسی نے جنت میں نہیں جانا. آپ کے ہاتھ سے جو کوثر سے جو پانی پیے گا تو وہی جنت میں جا سکے گا. اللہ اکبر. تو آج ہر طبقہ، میں، آپ، جن کے پاس وہ اختیار نہیں ہے، اپنے آپ کو بدلیں. امت میں بڑا کرا وقت پڑا ہوا ہے، اللہ کی طرف لوٹیں. اور جو صاحب اختیارات ہیں، جن کے پاس اختیارات ہے، چاہے وہ عسکری قوت ہو، چاہے وہ پنجاب اسمبلیز ہوں جتنی بھی ہماری ہیں، سینٹ ہو، جو بھی لوگ جن کے پاس اختیارات ہیں وہ اس چیز پر غور و فکر کر لیں کہ کل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کس طرح کر پائیں گے. امت کو، پورے مسلمانوں کو پاکستان سے بہت امیدیں ہیں. کوئی کیا کرتا ہے ہمیں نہیں پتہ. اللہ کرے پوری دنیا کے مسلمان ملک جو ہیں، اتنی بڑی فوج، 50 لاکھ کی فوج ہے 57 ملکوں کے پاس، ایٹم بم بھی ہے، میزائل بھی ہیں، لیکن ایسی
ایسا وہن پیدا ہو گیا ہے، ایسی کمزوری پیدا ہو گئی ہے کہ حب الدنیا اتنی آ گئی ہے کہ مرنا نہیں چاہتے، جہاد نہیں کرنا، جہاد سے نفرت، موت سے نفرت اور دنیا کی محبت کے بس چلو ہم تو اچھی طرح زندگی گزار لیں، ہمارے بچے آ کر ان کے بچے قتل ہوں گے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ اتنی زیادہ سرد مہری، اللہ اکبر، کوئی سوچ ہی نہیں ہے ہماری آگے کی۔ واللہ ورسولہ احق، اصل بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول وہ زیادہ حق رکھتا ہے این یرضوہ، کہ ان کو راضی کیا جائے۔ یہ لوگوں کو باتوں سے، چکنی چپڑی باتوں سے راضی کر لے، آپ میڈیا پر آ کر جو مرضی کہتے رہیں، اصل اللہ راضی نہیں ہوگا تمہاری باتوں سے، اور اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیں گے کہ میں اور آپ کیا کرتے رہے۔ جو بھی آج جن کے پاس اختیارات ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمیشہ یہاں رہنا ہے۔ یہاں کی کامیابی تو شاید ایک وقتی طور پر ان کو لگے گا کہ ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا، لیکن نہیں بچ پائیں گے، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عظیم ہے کہ جہاد ہی اس قوم کی جو ہے وہ سب سے بڑی قوت ہے۔ اور الحمدللہ ایمان، تنظیم، جہاد، یہی سلوگن ہے ہماری فوج کا۔ اللہ کرے یہ باتیں سمجھ میں آئیں، کیونکہ ابھی بھی وقت ہے، شاید اس کے بعد وقت جو ہے وہ کراس ہو جائے گا، اور پھر شاید کرنا بھی چاہیں گے تو شاید نہ ہو پائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھتے، اللہ اور اس کے رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے۔ ان کانوا مومنین، اگر تم واقعی اپنے ایمان میں سچے ہو۔ منافقین کو تھوڑا سا لے لیتے ہیں اس وقت کے پس منظر کو، کیونکہ آج کا جو تناظر ہے اس پر بھی ڈیفینیٹلی بات ہمیں سمجھنا ہے۔ قرآن جو ہے وہ ہر وقت کے مسلمان کے لیے، قیامت تک کے ہر انسان کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں گائیڈنس ہے ہر ایک شخص کے لیے، ہدایت ہے ہر قسم کے معاملے میں ہر شخص کے لیے۔ صرف کھول دیکھنے والی، بصیرت والی آنکھ چاہیے ہمیں۔ منافقین کی عادت کو جو ہے بے نقاب کیا کہ وہ لوگ خوش کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے اور سمجھتے کہ ہم نے قسم کھائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کچھ بھی نہ کہتے۔ مومنوں کو تو پتہ چل جاتا کہ یہ جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں، پہلے تو وہ خاموش رہتے، پھر وہ زیر لب مسکراتے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ ان سے دور ہوتے جاتے کہ یہ تو ہے ہی جھوٹے۔ اگر یہ واقع مومن ہوتے تو ان کی کوشش کیا ہوتی کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرتے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہ کرتے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرتے، تو ان کا ٹھکانہ جنت ہوتا۔ اور اب جب یہ نہیں کر رہے، یہ دنیاوی اپنی جو ایک عمر ہے، یہ ایک آسائش ہے، اس کے پیچھے لگ کر آخرت کو گنوا رہے ہیں، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ سب سے بڑی رسوائی ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک لے لیتے ہیں، حدیث مبارک۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو ناراض کرے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، کہ امریکہ ہم سے خوش ہو جائے، ہم سے یورپ خوش ہو جائے، ہم سے فلاں ملک خوش ہو جائے، لوگوں کو رضا کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے تو اللہ لوگوں کا سپورٹ کر دیتا ہے، پھر اللہ کی مدد نہیں آتی۔ آج ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے نا، اللہ کی مدد نہیں آئے گی اگر ہم یورپ کو، امریکہ کو اور کفار کو اور مشرکین کو اور یہود کو خوش کرنے کی کوشش کرنے میں اللہ کو ناراض کر دیں گے۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، آیت نمبر 63 ہے، الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا ان کو معلوم نہیں ہے کہ بے شک جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی رکھے گا، بغض رکھے گا، حدوں کو کراس کرے گا، اللہ اکبر، وَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ، اس کے لیے تو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے، خالداً فیہا، اللہ اکبر۔ دنیا کی چند زندگی، اللہ اکبر، جس کا کمپیریزن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کر کے دکھایا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈالے اور دیکھے کہ انگلی کتنا پانی لے کر آئی ہے، یعنی کتنا پانی اس پر لگا ہے، ایک انگلی، تو یہ ہے دنیا کی زندگی، اور ہر پورا سمندر ہے۔ بل تؤثرون حیات الدنیا، بلکہ تم تو دنیا کی زندگی پر ہی ریجھ کے ہو، اسی کو سمجھ لو یہ اصل ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ اصل آخرت ہے جو بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو جو بھی دشمنی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اس کے لیے دہکتی ہوئی آگ ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہے گا۔ ذالک الخزی العظیم، اور یہ سب سے بڑی ذلت ہے، سب سے بڑی ذلت جو آج ہم عزت کے لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں
شاید عزت ملی ہے، قیامت کے دن پھر وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں گے، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں اتنا آگے نکل جائیں گے کہ اپنے مسلمان بھائیوں پر ظلم کریں گے، تو اس آیت کو پڑھ لیں۔ سورہ توبہ جو ہے نا، یہ پوری جہاد کا ہے، اور جہاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ جو ہے ہم نے پڑھی تھی انفال، اس میں سورہ غزوہ بدر کا ذکر آیا، سورہ آل عمران میں غزوہ احد کا ذکر آیا، اور اس سورہ مبارکہ میں فتح مکہ کا ذکر ہے، غزوہ حنین کا ذکر ہے، غزوہ موتا کا ذکر ہے، غزوہ تبوک کا ذکر ہے۔ یہ سب غزوات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس عمر میں، جب 55 58 60 سال کی عمر تھی، اس وقت لڑے۔ آپ تبوک کے 600 یا 700 کلومیٹر کا سفر جو پیدل، اونٹوں اور سوار گھوڑوں پر کیا جا رہا تھا، اس پر گئے۔ آج میں اور آپ، ہم سب اپنے اپنے گروباروں میں جھانکیں، جو کچھ نہیں کر سکتے اللہ کے واسطے اپنی زندگیوں کو تو بدلیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف تو آئیں، رو رو کے دعائیں تو مانگیں کہ اللہ ہمارے جو بس میں ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم نہ تو فلسطین جا سکتے ہیں، نہ وہاں امداد پہنچا سکتے ہیں، ہم شاید وہاں نہیں پہنچ سکتے، لوگوں کے پاس اتنے سورسز نہیں ہیں، تو کم از کم اپنے گھروں میں روئیں، گر گرائیں، دعائیں مانگیں اللہ سے، توبہ کریں، کیونکہ توبہ عذاب ٹل جاتا ہے۔ ایک ہی قوم پر عذاب ٹلا، سورہ یونس میں آتا ہے، یونس علیہ السلام کی قوم پر، جب وہ سب کے سب توبہ کی طرف پلٹے، سب کے سب توبہ کی اور سب کے سب اللہ کی طرف پلٹے، اپنے بچے، اپنی بیویاں، اپنی عورتیں، سب کے سب ایون کہ اپنے مویشی جانور لے کر میدان میں آ گئے کہ اللہ ایک دفعہ معاف کر دے، ہم جو تو چاہے گا وہ کریں گے۔ آج بہت ضرورت ہے ہم سب کو یقین جانے، اللہ کرے کہ ہم سب اس طرح اللہ کی طرف پڑھیں کہ پوری کی پوری قوم توبہ کی طرف آ جائے، اور پوری کی پوری قوم اللہ سے جو ہے اور اس کے رسول سے جو ہم نافرمانی کریں ان کی احکامات کی، اس کو ترک کر دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیکھیں کہ اللہ ہمارے دل میں ایسی سکینت اتارے گا کہ پھر موت کا ڈر نہیں رہے گا، پھر وہ شجاعت آئے گی جو ہم دیکھیں گے کہ پھر جو بدر والوں میں تھے 313 تھے، 2 گھوڑے 100 گھوڑے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ ہم نے پڑھا ہے سورہ انفال میں، کسی قسم کا 1000 اور 313 بے سر سامان، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، کسی کے ہاتھ میں کلہاڑا ہے، تو کسی کے ہاتھ میں وہ پورے تلواروں کے ساتھ لے 100 گھوڑے 2 گھوڑے، ان کے اونٹ کتنے تھے یہ گنتے تو جہاں کیا تھا، لیکن اللہ کی مدد آئی، فضائے بدر میں عطا کر۔ اب بھی اللہ وہی ہے، اللہ کے حکم بھی وہی ہیں، اللہ کی قدرت بھی وہی ہے، صرف یقین کی بات ہے۔ بہرحال اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی نجات کا ذریعہ ہے، اور جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بھی میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ آپ نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر جس نے انکار کر دیا۔ فرمایا کون ہے جو انکار کرنے والا ہے؟ فرمایا من اطاعنی ودخل الجنت، جو میری اطاعت کرے گا وہ تو جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا ہے۔ عملی طور پر ہمارے لیے پیغام ہے کہ ایمان کا معیار صرف اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور رضا میں ہے۔ منافقت لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جو ہے ہم ان کی باتوں کو مانتے جائیں، اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے، نہیں بچیں گے، بلیو می، نہیں بچیں گے۔ حالات جو بن رہے ہیں، امتحان میرا سب کا، آپ کا سب کا ہے۔ اصل کامیابی یہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹ آئیں، اور جو استطاعت ہے، میں نے جیسے بیان کیا کہ جو بھی جس کے بعد جتنا اختیار ہے، کلکم رائن، میرے پاس اگر کچھ اختیار ہے، کچھ لوگ ہیں تو ان کو اللہ کے دعوت دے سکتا ہوں، زبردستی تو نہیں کروا سکتے۔ اور پھر جو اگر اللہ نے کسی کو مال دیا تو خرچ کرے اللہ کی راہ میں، بہت ضرورت ہے، سیلاب بھی ہے، بہت ساری آفات آ رہی ہے، ہر سال ہم پر کئی مصیبتیں آ رہی ہیں، لیکن ہم پلٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ اسی سورہ توبہ میں ہم یہ آیت بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، اب سب اپنے سبق کی طرف آ جاتے ہیں۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ، ڈر رہے ہیں یہ منافق کہ کہیں ان کے بارے میں کوئی صورت نازل نہ ہو جائے، تنبئہم بما فی قلوبہم، کہ جو ان کے دلوں میں کھوٹ ہے نا وہ ظاہر نہ کر دے کہیں وہ صورت۔ کل استہزئوا، اور یہ مذاقاً باتیں کرتے تھے کہ ابھی تک تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا، اور یہ آپس میں کہتے تھے، ہنسی مذاق کرتے تھے، پھر اس کے بعد کہہ کے لگاتے تھے یار دیکھو کہیں صورت نہ آ جائے ہمارے بارے میں، جس میں ہماری ساری جو پول کھول دیے جائیں، جو ہم بیٹھ کر سرگوشیاں کرتے ہیں، اور جو ہمارے دلوں کے کھوٹ ہیں، ہم کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، اور جو ہم بہانے کر کے جھوٹ بول کے قسمیں کھا کے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، اور مذاق کر رہے تھے۔
آپ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجاج کر لو تم، ان اللہ مخرج ما تحذرون، اللہ تو ضرور نکال کر رہے گا، ظاہر کر کے رہے گا جو تم چھپا رہے ہو، جو تمہارے کھوڑ ہے نا، بچ کے نہیں رہو گے تم۔ اللہ مہلت دیتا ہے، بے شک اللہ کی مہلت تو ہے، لیکن اللہ اپنی رسی دراز کرتا ہے، لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ ان بطش ربک اللہ شدید، بڑی سخت ہے پکڑ، پھر اللہ موقع نہیں دیتا۔ منافقین ظاہری طور پر ایمان کا اظہار کرتے لیکن اندر سے کفر اور دشمنی چھپائے ہوئے تھے، انہیں ڈر تھا کہ قرآن میں کوئی ایسی آیت نازل نہ ہو جائے، صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے بارے میں سارا کوئی بیان کر دے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں منافقین کے بارے میں سورہ منافقین کے نام سے ایک صورت ہے کہ یہ قسمیں کہتے ہیں اللہ کی کہ ہم اطاعت کرتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ڈرتے ہیں، وہی چیز ظاہر ہو کر رہے گی، وہ فکر نہ کرے کب ہوگی، یہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ کی حکمت اللہ جانتا ہے، اللہ موقع دیتا ہے، اللہ مہلت دے رہا ہے، اور یہ مہلت سے فائدہ اٹھا لے، نہیں تو ان کی سازشیں، ان کی نیتیں، سب کچھ مسلمانوں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہو کرے گا۔ یہ لوگ جو ہے نا، بعض منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اللہ اکبر ان کا مذاق اڑاتے تھے، فوراً وحی کے ذریعے ظاہر ہو جاتی باتیں جو ہے، جیسے کہ اگر یہ واقعی نبی ہیں تو ان کو فوراً ظاہر کیوں نہیں ہوتی ہماری جو ہم مذاق کر رہے ہیں۔ اب یہ اتنے جھوٹ بولتے تھے، اتنی قسمیں کھاتے تھے کہ ان کا نفاق کھل کر سامنے آنا شروع ہو گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، شیطان بھی جن سے دور بھاگتا تھا، کیا پرسنالٹی ہے، کیا سیرے ہیں۔ صحابہ کرام ایک کو گنتے جائیں، عشرہ مبشرہ ہوں، چاروں خلفائے راشدین ہوں، اور بھی جتنے نام گنتے جائے، بہت سارے لوگوں کے بارے میں ان کو لگتا تھا کہ یہ نفاق چھپائے ہوئے ہیں، یہ منافق ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ کسی کو ابھی کہنا نہیں ہے کچھ، تو اس لیے اللہ ظاہر کر دے گا خود ہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم تھا کہ کون جو ہے، اللہ کہہ رہے ہیں سورہ منافقون میں پڑھیں گے کہ آپ ان کی چکنی چپڑی باتوں سے، ان کے رہن سہن کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ منافقت کر رہے ہیں۔ اللہ ان کی کیفیت ظاہر کر کے رہے گا، ایمان والوں کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ فکر نہ کرو، اللہ ان کے نفاق کا پردہ چاک کر کے رہے گا، ورنہ نفاق جو ہے اسی میں ذلت کے ساتھ مریں گے، اسی نفاق میں۔ منافقین کے انجام کی جھلک ان کے سامنے ہے کہ دنیا میں بھی وہ رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی وہ رسوا ہوں گے۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، آیت نمبر 65 ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اگر ان سے پوچھو ان سے تم، تو یقیناً کہیں گے کہ ہم تو صرف ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی آیات ہی رہ گئی تمہارے لیے کہ تم ان پر مذاق کرو، ہنسی مذاق کر لیے؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں یہاں پر ایک تو ہمیں تھوڑا سا اس کو اور بھی انشاءاللہ تعالیٰ کر لیتے ہیں وضاحت۔ ہم نے پڑھا تھا سورہ نساء میں، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا، کہ نازل کر دیے گیا مسلمانوں تم پر کتاب میں کہ جب تم ایسی جگہ ہو جہاں اللہ کی آیات کا کفر کیا جائے، نہ شکری کی جائے، بہا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور اس کا مذاق اڑایا جائے، ہنسی مذاق کیا جائے، وَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تو ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ کیا نقصان ہے بیٹھنے کا؟ اس کو ہم نے سورہ انعام کی آیت نمبر 68 میں پڑھا تھا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب شیطان بلا دے تمہیں، کسی وجہ سے انسان بیٹھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے، اصل میں آپ نے تو نہیں بیٹھنا تھا، ہم سب کو سنایا جا رہا ہے، تو جب یاد آ جائے نا یہ کیا باتیں کر رہے ہیں اور اللہ کی ہدایت یاد آئے تو پھر نہ بیٹھو، اگر تم پھر بھی بیٹھے رہو گے تو تم ہی انہیں میں سے شامل ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ہم نے سورہ نساء میں پڑھا کہ وہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم بیٹھے رہو گے ان دونوں آیتوں میں کہ پھر تم انہیں جیسے ہو جاؤ گے۔ دیکھیں ہم بہت ساری محفلوں میں جاتے ہیں جہاں اللہ کی نافرمانی کھلے عام ہوتی ہے، ہمارے شادی بیاہ، ہمارے فنکشن ہوتے نہیں اللہ کی نافرمانی کے بغیر، جہاں پر اللہ کی نافرمانی نہ ہو، میوزک اتنا ہو کہ کان پر آواز نہ آئے، کھلی نافرمانی، عورتیں مرد جو ہیں سیگریگیشن کے بغیر کھلا انحلات۔ پہلے تو تھوڑا سا ہوتا تھا نا، ایک طرف عورتیں ایک طرف مرد تھے، اب انہوں نے کہا مکس ہو کے بیٹھو، لگتا ہے گھر میں ان کو بیٹھنے کا موقع نہیں ملتا، جی ہم فیملی کے ساتھ بیٹھنا جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال آ جاتے ہیں اس کے آیت کا اترنے کا جو ہے اسباب ہے،
غزوہ تبوک کے زمانے میں منافقین اکثر اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ ایک منافق نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کی جو سرگرمیاں کر رہے ہیں، تیاریاں کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جا تو روم کے لیے تیار ہو رہے ہیں، انہوں نے شاید رومیوں کو بھی عربوں کی طرح سمجھ لیا ہے، کل دیکھ رہے ہیں یہ سب سرما جو ہے وہ رسیوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک شخص نے کہا کہ جب آپ تبوک کے سفر پہ تھے، کچھ اور بھی منافق بھی ساتھ گئے ہوئے تھے، تو پھر بھی یہ اپنی محفلوں میں کہ آپ کی اونٹنی گم ہوگی، تو کہنے لگا اللہ اکبر وہ منافق کہ یہ حضرت ہمیں آسمان کی باتیں سناتے ہیں اور خود اپنی اونٹنی کے بارے میں بھی کچھ نہیں پتہ۔ بہت ساری ایسی باتیں جو اذیت دینے والی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیں، ہم بھی جو اذیت دینے والی باتیں کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انسان بعض اوقات ایک کلمہ بولتا ہے جس کو بہت معمولی سمجھتا ہے، لیکن وہ اس کو جہنم کی گہرائی میں لے جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ دین کا مذاق، کسی غلط جملے کو بول کر اڑانا اور دین کے بارے میں لطیفے بنانا جو آج ہمارے بھی عام ہے اور ایلیٹ کلاس میں تو عام ہے۔ جو اصل بات یہ ہے کہ یہود و نصارہ نے تو یہ اپنے نبیوں کی عزت نہیں کرتے، ان پر کارٹون بنا دیے، ان پر جو ہے ہر قسم کے بنائے، اور پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ایسی جسارت کرنے کی کوشش کی۔ الحمدللہ امت مسلمہ میں یہ غیرت تو ہے، لیکن شاید ہمارے ایلیٹ کلاس میں یہ غیرت بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کیا نسی باتیں ہیں، کیا ہم ہنسی مذاق ہی کر رہے ہیں، ہم نے کون سا اصل دل سے کہا ہے؟ تو کیا اللہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ، اس کا رسول اور اس کے آیات، جنت اور جہنم پر لطیفے سنانا اور اللہ کے شاعر پر مذاق کرنا، جیسے عید الاضحیٰ آتی ہے تو اللہ کا شاعر ہے یہ قربانی، اس پر مذاق کرنا، بہت سارے لطیفے جو ہم بناتے ہیں۔ تو اپنے دل سے پوچھیں کہ کل قیامت والے دن کیا جواب دیں گے جب اللہ پوچھیں گے کہ کیا کہیں گے ہم، کیا ہم ہنسی مذاق کر رہے تھے؟ تو اللہ پوچھیں گے کہ اللہ، اس کا رسول اور اس کے آیات ہی رہ گئی تھے ہنسی مذاق کے لیے؟ اتنا گر گئے تھے تم، اتنا ہلاک کی گراوٹ میں آ گئے تھے تم، اتنا دین کے ساتھ تم اللہ اکبر مذاق میں آ گئے تھے کہ تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ تم کن کے ساتھ مذاق کر رہے ہو۔ تو پھر ایسے کھیل اور مذاق کرنے والوں کو اللہ سچی توبہ کی توفیق نہیں دیتا۔ لا تعتذروا قد کفرتم، اللہ کہیں گے اس دن کے نہ تم جو ہے معذرتیں پیش کرو، یقیناً تم نے نہ شکر کیا ہے، کفر کیا ہے بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد، ان نعفو عن طائفۃ منکم، اور اگر اللہ ایک گروہ کو تم میں سے معاف بھی کر دے گا، نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، تو ایک گروہ کو تو ضرور سزا دے گا کیونکہ ہے ہی مجرم۔ پھر اب منافقوں کو آہستہ آہستہ کچھ ان کی اولادیں بھی اور کچھ بہت سارے منافق بھی جو ہے آہستہ آہستہ اسلام کی طرف آ گئے تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا نہیں۔ ایک شخص نے کہا، قرآن پڑھنے والے ہمارے سب کے سب جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں پیٹ ہم سے زیادہ پیٹ بھرنے والے ہیں اور بزدل ہیں، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں تو صرف مذاق کر رہا تھا۔ بہرحال اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کرنا، اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق کرنا، تو ایسے لوگ اپنا ٹھکانہ جہنم پکڑ لیں۔ کل اللہ کے آگے اور اللہ کے رسول کے آگے وہ کیسے سامنے اپنی شکل دکھا پائیں گے ہم، یا کیسے سامنا کر پائیں گے؟ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی جتنا کہا گیا، جتنا سنا گیا، اس کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔